بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بحث جو ہے وہ نوع ثانی کے قسم ثالث میں تھی، کیونکہ نوع اول تھا الاکتساب بالاعیان النجسہ، وہ ختم ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو نوع ثانی آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ انہوں نے جو نوع ثانی کی ڈیفینیشن بنائی تھی ما یحرم لتحریم ما قصد به۔ تو اس بات کو آپ رکھیں کہ جو نوع ثانی ہے اس میں قصد چاہیے، قصد، تو قصد حرام۔ تو اس میں پھر پہلی قسم تھی ما لا یقصد من وجودہ من نحو الخاص الا الحرام، جیسے ہیاکل العبادت المبتدعہ، یعنی ہیکل ہو جو جس سے غیر اللہ کی عبادت ہو، ہیکل سلیمانی مثال کے طور پر، یا صنم ہو، بت ہو، یا صلیب ہو، تو ان چیزوں کے وجود سے سوائے حرام کے کچھ اور نہیں نکلتا، تو یہ ان کو بیچنا خریدنا حرام، بنانا حرام۔ یہ تھا قسم اول۔ اور قسم ثانی تھا کہ ما یقصد منہ المتعاملان المنفعۃ المحرمہ۔ تو یقصد منہ المتعاملان المنفعۃ المحرمہ، اس میں پھر تین مسائل تھے۔ تو تیسرے مسئلے کے بارے میں ہم نے تفصیلی بحث کی تھی، اور اب جو قسم ثالث ہے وہ ہے ما یحرم لتحریم ما یقصد منہ شأنا۔ تو ما یقصد منہ شأنا یعنی شأنن شانیت رکھتا ہے کس کی؟ حرام کی، لیکن حرام نہیں۔ جیسے اسلحہ، دشمنان دین کو اسلحہ بیچنا۔ تو شہید نے کہا کہ اب اس میں فقہا نے جو ہے وہ روایات پہ عمل کیا اور کہا کہ دشمنان دین کو اسلحہ بیچنا جائز ہے، جبکہ شانن اس سے کیا ہے؟ حرام کا قصد کیا جا سکتا ہے، لتحریم ما یقصد منہ شانن۔ تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ شہید نے یہ کہا کہ دشمنان دین کو اسلحہ بیچنا حرام ہے، بطور مطلق حرام ہے، چاہے جنگ ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقویت ہے، آپ ان کو قوی کر رہے ہیں، ان کے مسلس بنا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں نئی نئی گنیں دے رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایسے اسلحہ دے رہے ہیں، ایسی چیزیں دے رہے ہیں جس سے وہ ہمیں جو ہے وہ مسلمانوں کو ماریں، تو یہ حرام۔ تو شیخ نے کہا اجتہاد مقابل النص، نص کے مقابلے میں شہید اجتہاد کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس سے کہ جب نص کہہ رہی ہے کہ دشمنان دین کو جب جنگ نہ ہو رہی ہو اس صورت میں اسلحہ بیچنا جائز ہے، جب آپ ان سے صلح کی حالت میں ہیں تو ان کو اسلحہ بیچ سکتے۔ تو بات یہ ہوئی کہ اگر وہ صلح کی حالت میں ہے تو تقویت ہے۔ ایک تو اجتہاد در مقابل نص کہہ رہی ہے کہ جائز ہے، آپ کہہ رہے ہیں حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تقویت ہے، لیکن تقویت ہے روم والوں کے خلاف، اس وقت تقویت نہیں ہے مدینہ والوں کے خلاف۔ تو تقویت بھی دیکھی جاتی ہے۔ ہاں، جنگ ہو رہی ہو ان سے، مدینہ والوں کی ان سے جنگ ہو رہی ہو، یا کوفے میں جنگ ہو رہی ہو، کربلا میں جنگ ہو رہی ہو، جنگ کے دوران دشمنان دین کو اسلحہ بیچنا حرام۔ فما ان، ابھی اب کل کے درس سے جو وہ ایک جملہ میں سے فما ان حواش الشہید من ان بیع السلاح حرام مطلقہ فی حال الحرب والصلح والہدنہ۔ صلح ہدنہ یہ کہ حرب یعنی جنگ، بس جو بات حواشی شہید سے نقل کی گئی کہ بیع صلاح بطور مطلق حرام ہے، لأن فی تقویت الکافر علی المسلم، اس لیے کہ اس میں کافر کی تقویت ہے مسلمان کے برخلاف۔ فلا یجوز علی کل حال، پس لا یجوز بیع الصلاح لأعداء الدین، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے شبہ الاجتہاد فی مقابل النص، نص کے مقابلے میں اجتہاد کر رہے ہیں۔ شہید کو بولا ہے انہوں نے، یہ ایر غیر نتو خیرے کو نہیں بولا۔
معذاف دلیل ہی، دلیل بھی ان کی جو ہے وہ ضعیف کما لا یخفا۔ ثم ان ظاہر روایات شمول الحکم لما اذا لم يقصد البائی المعونۃ والمساعدۃ اصلا بل صریح مورد السؤال فی روایت الحکم والہند و صورت و عدم قصد ذالک۔ کہنا ظاہر روایات یہ کہ حکم یہی ہے شمول الحکم جبکہ وہ قصد نہ کرے، لم یقصد البائی المعونہ، بائی قصد نہ کرے مدد کا یا مساعدت کا اصلاً، اس کا کام ہے مارکیٹ میں وہ اسلحہ بیچ رہا ہے، وہ اٹھا رہے تو یہ اسلحہ بیچ رہا ہے، اپنے پیسے بنا رہا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ ان کو مساعدت کرنا یا ان کو تقویت کرنا، بلکہ صریح جو مورد سوال ہے صریح روایت میں دو روایتیں ہیں، ایک حکم سراج کی اور ایک ہند کی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ قصد نہیں کیا انہوں نے مدد کا، فالقول باختصاص حرمت البیع بصورت قصد المساعدۃ کما یظہر من بعض الاباہر ضعیف جدا۔ بس یہ کہنا کہ حرمت بیع مختص ہے قصد مساعدت سے، اگر قصد مساعدت نہ رکھتا ہو تو کسی بھی حالت میں بیچ دے گا، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ قصد کی صورت میں تو حرام ہوگا ہی ہوگا، لیکن اگر جنگ ہو رہی ہو اور اس نے قصد نہ بھی کیا ہو تب بھی حرام ہے۔ تو فالقول باختصاص حرمت البیع بصورت قصد المساعدہ، یہ کہنا کہ حرمت بیع اختصاص رکھتی ہے صورت قصد مساعدت کا، جس طرح سے کہ ظاہر ہوا بعض عبارتوں سے ضعیف جداً۔ وَكَذَلِكَ ظَاهِرُهَا الشُّمُولُ لِمَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِإِسْتِعْمَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ لِلْمَبِيعِ فِي الْحَرْبِ۔ اسی طرح سے ظاہر روایت یہ ہے کہ شامل ہے اس صورت کے لیے کہ جب یہ نہیں پتہ ہو کہ اسے جو ہے وہ اہل حرب میں استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر میں اہل شام کو فرض کر لیں، میری پانی کی کمپنی ہے، میں پانی کی بوٹل سپلائی کرتا ہوں، تو پانی کی بوٹلز پی کے بھی ان کو طاقت آ جائے گی، تو لیکن یہ نہیں پتہ کہ وہ اس طاقت کو کہاں استعمال کریں گے۔ تو کہا کہ اگر ہم جیسے زین سپلائی کرتے ہیں یا مثال کے طور پر کلاه خود سپلائی کرتے ہیں یا سائٹ کی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو یعنی سپورٹیو ہوتی ہیں، دو چیزیں، ایک تو اسلحہ آلات جنگی ہیں اور دوسرے جو سائٹ کی چیزیں جیسے گھوڑے کی زین ہے یا مثال کے طور پر کلاه خود ہے یا اس طرح کی، یا جیسے زرہ ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں جو دفاعی ہیں۔ تو سامان ہے، اوزار کا سامان ہے اور ایک اسلحہ ہے، تو دونوں کا تھوڑا مسئلہ الگ ہے۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ اگر طاقت ان میں حاصل ہو جائے گی تو اس طاقت کو کہاں استعمال کریں گے، روم کے خلاف استعمال کریں گے یا اہل مدینہ کے خلاف استعمال کریں گے، مجھے نہیں پتا، تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ بیچنا جائز ہے۔ بل یکفی وَكَذَلِكَ ظَاهِرُهَا الشُّمُولُ لِمَا إِذَا لَمْ يُعْلَمْ بِاسْتِعْمَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ لِلْمَبِيعِ فِي الْحَرْبِ بل يكفي مظنة ذلك بحسب غلبة ذلك مع قیام الحرب، بلکہ کافی ہے اس کا گمان کرنا، گمان اور تخمینہ لگائیں گے کہ اگر جنگ جاری ہو تو انسان تخمینہ لگا سکتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف اس طاقت کو استعمال کریں گے۔ بحیث یسق حصول التقوی لهم بالبیع، اس طرح سے یہ صادق آ جائے گا کہ یہ قوی ہو گئے، بیع کر کے یہ ان کی طاقت میں اضافہ ہو گیا، جب انہوں نے امریکہ سے ڈیل کر لی اور F-16 منگوا لیا تو ان کی طاقت میں اضافہ ہو گیا۔ وَحِينَئِذٍ فَالْحُكْمُ مُخَالِفٌ لِلْأُصُولِ سِيرَ إِلَيْهِ لِلْأَخْبَارِ الْمَذْكُورَةِ وَعُمُومِ رِوَایَتِهِ فِي الْعُقُولِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَيُقْتَصَرُ فِيهَا عَلَى مُورِدِ الدَّلِيلِ وَهُوَ الصَّلَاةُ دُونَ مَا لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَالْمِجَنِّ وَالدِّرْعِ وَالْمِغْفَرِ وَعُمُومِ رِوَایَتِهِ فِي الْعُقُولِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَالْحُكْمُ مُخَالِفٌ لِلْأُصُولِ سِيرَ إِلَيْهِ لِلْأَخْبَارِ الْمَذْكُورَةِ۔ تو کہنے اگر روایت توف العقول کو ہم دیکھیں
تو بیع الصلاح لأعداء الدین حرام ہے، تو اصل تو یہ ہے کہ حرام ہے، لیکن جو روایات ہیں، روایات کہتی ہیں کہ فی حال الہدنہ، امن اور آشتی کے زمانے میں ان کو بیچنا جائز ہے. یہ روایات جو ہے وہ ان پر عمل کرتے ہوئے ہم حکم کر دیں گے کہ بیچنا جائز ہے، جس صورت میں انہوں نے کہا بیچنا جائز ہے. حکم یعنی یہ کہنا کہ بیچنا جائز ہے مخالف ہے اصول کا سیرہ الیہ للاخبار المذکورہ. ہم اس کی طرف آ گئے کیونکہ اخبار آئیں، وہ عموم روایت تو فی العقول المتقدمہ فیقتصر فیہ علی مورد الدلیل. تو ہم اس میں اکتفا کریں گے کس کے اوپر؟ مورد دلیل کے اوپر، اور وہ الصلاح ہے. تو کہہ رہے ہیں یہ جو ہم نے مخالف اصول حکم کیا ہے، اس کے اوپر ہم مورد دلیل پر ہی اکتفا کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ صلاح. دون ما لا یسوق علیہ ذالک، ان چیزوں کے علاوہ جو سامان اوزار ہوتا ہے ان کے علاوہ، جیسے مجن اور درا اور مغفر. تو مجن ہے یا درا یا زرا ہے، کلا خود ہے، لوہے کی ٹوپی ہے، اور اس طرح کی جو سائڈ کی چیزیں ہوتی ہیں. تو فیختصر فیہ علی مورد الدلیل وسائر ما یقینو، اور جو دوسری دفاعی چیزیں، یقینو یعنی دفاعی چیزیں ہیں جن سے دفاع کیا جاتا ہے، یعنی ان سے قتل نہیں کر سکتے آپ، ان سے کیا کرتے ہیں؟ دفاع کرتے ہیں. سائر ما یقینو وفاقا للنہایہ، نہایہ بھی یہی بات کہتی ہے، وظاہر السرائر و اکثر کتب العلامہ والشہیدین والمحقق الثانی للاصل ومسد اللہ، یعنی ان کا بیچنا حرام ہے. ومسد اللہ بھی فی التذکرۃ من روایت محمد ابن قیس قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الفئتین من اہل الباطل یلتقیان ابیہما الصلاح قال بہما ما یکنہما الدر والخفین. خوب تو کہہ رہے ہیں وہ جو بات آئی تذکرے میں، علامہ نے تذکرۃ الفقہاء میں علامہ نے روایت محمد ابن قیس سے نکالی، جس میں راوی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال پوچھا دو گروہوں کے بارے میں، اہل باطل کے جو لڑ رہے ہوں. مثال کے طور پر بنو امیہ اہل زبیر سے لڑ رہے ہیں، دونوں باطل ہیں. یلتقیان، دونوں لڑ رہے ہیں، کیا میں ان کو صلاح بیچوں؟ ابیہما الصلاح، کیا میں انہیں صلاح بیچوں یا نہیں بیچوں؟ قال بہما، تو مولا نے فرمایا کہ انہیں بیچو. ما یکنہما الدرع والخفین، جو ان کے دفاع کے اوزار ہیں وہ بیچ سکتے ہو تم. ما یکنہما، جو ان کا دفاع کرتے ان کو بیچ سکتے ہو. الدر یعنی زرا، والخفین یعنی جوتے بظاہر. وَنَحْوُهُمَا، لیکن یمکن ان یقال، یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان ظاہرہ روایت تحف العقول اناطۃ الحکم علی تقوی الکفر و وہن الحق، وظاہر قولی فی روایتہ من حمل الی عدونا صلاحا یستعیننا بہ علینا ان الحکم منوط بالاستعانۃ والکل موجود فیما یکن ایضا. کہہ رہے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ روایت تحف العقول یہ کہتی ہے کہ حکم حرمت یا جواز کا جڑا ہوا ہے کافر کی تقویت کے لیے. تو کافر کو اگر ایک دفاعی چیز بھی آپ دیتے، زرہ پہن کے وہ زیادہ چوڑا ہو جاتا ہے، زیادہ مضبوطی سے حملہ کرے گا. تو اگر آپ دفاعی چیزیں بھی اس کو فراہم کرتے ہیں تو اس کی تقویت اور شان و شوکت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو حرام ہے. تو حکم حرمت اور جواز کا جڑا ہوا ہے کس سے؟ تقویت الکفر سے. اور تقویت کفر جو ہے وہ صرف تلوار اور کاٹنے والی چیزوں سے نہیں ہوتی، بلکہ جو دفاعی سامان ہے، اوزار ہے، جو اس سے بھی ہوتی ہے. لیکن یمکن ان یقال ان ظاہر روایت تحف العقول اناطۃ الحکم، حکم جڑا ہوا ہے تقوی کفر سے اور وہن حق سے. اور ظاہر قول روایت ہند میں آیا کہ جو کوئی ہمارے دشمنوں کے لیے اسلحہ سپلائی کرے گا، یا یستعینون بہ علینا، جس کی مدد سے وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ جنگ کریں اور مدد اور طاقت حاصل کریں، تو اس سے طاقت حاصل کریں ہمارے مقابلے میں. تو یہاں پہ حکم منوط ہے استعانت سے، اور کل موجود ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چاہے آپ تلوار بیچیں
یا آپ زرہ بیچیں، دفاعی بیچیں یا کاٹنے والے بیچیں، اسلحہ بیچیں یا کلاه خود جو ہے وہ لوہے کی ٹوپی بیچے، تو دونوں میں موجود ہے. والکل موجود فیما یقین ایضا کما لا یخفی مضافا الی فحوى روایت الحکم المانعۃ عن بیع السروج وحملها علی السیوف السریجیہ لا یناسب صدر روایت با کون الراوی سراجا. اور ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں. اچھا کہہ رہے ہیں کہ فحوہ یعنی اولویت ہے اس روایت میں، روایت الحکم المانع. حکم پوچھتا ہے کہ مولا سے کہ زین جو گھوڑے کی زین ہے، نہ وہ دفاعی ہے نہ وہ تلوار ہے، گھوڑے کے اوپر لگتی ہے زین، وہ میں سپلائی کر سکتا ہوں؟ تو مولا نے اس سے بھی جو ہے وہ منع کیا، کیونکہ اس سے بھی جو ہے وہ ان کی طاقت میں، شان و شوکت میں اضافہ ہوگا. روایت الحکم المانعۃ عن بیع السروج جو روک رہی ہے کہ زین بھی ان کو بیچنا حرام ہے. وحملها علی السیوف السریجیہ، اور اس کو حمل کرنا، زین کو حمل کرنا سریجی تلواروں کے اوپر، زین سے تلوار کے معنی لینا، یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. لا یناسب صدر روایہ ما کون راوی سراجا. راوی جو تھا خود زین بناتا تھا، تلواریں نہیں بناتا تھا. تو آپ سروج کا معنی کر رہے ہیں سریج تلواریں، تو تلوار اس کو بنانی نہیں آتی، زین بنانی آتی ہے، زین سپلائی کرتا ہے، زین کے بارے میں وہ پوچھ رہا ہے. اور سروج کا معنی بھی زین ہوتا ہے، تو زین سے آپ سروجی تلواریں کیوں لے رہے ہیں؟ یہ ہے فحوہ روایت الحکم المانع. حکم سراج جو زین بناتا تھا، اس کو امام نے کہا تم زین سپلائی نہ کرو. وہ حمل ہوا، اس روایت کو حمل کرنا سیوف سریجیہ کے اوپر صدر روایت سے مناسبت نہیں رکھتا، جبکہ راوی بھی جو ہے وہ زین بنانے والا ہو. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.